الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ نہایت مکرم و محترم، قابل ست تکریم، عزت مآب، عظیم علماء کرام، قبلہ شاہ صاحب تشریف ہے، عزت مآب، عظیم سادات کرام، عظیم عاشقان رسول، محبین مصطفیٰ کریم، اللہ پاک کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات کریم، ذات لم یزل آج کا ہمارا یہ خوبصورت درس اخلاق اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور کی ذات ببرکات، آپ کی کوئی ایک شان نہیں، جس طرف بھی دیکھیں حضور کی شانیں کائنات میں چمکتی نظر آتی ہیں، اور ان شانوں میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے ذکر خیر میں ایک بڑی ہی اہم اور ضروری شے وہ تربیت ہے۔ انبیاء کا درس تربیت، اولیاء کا درس تربیت اور صوفیاء کرام کا درس تربیت
ان کا انداز تبلیغ، اس سے ہمیں کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ صوفیہ کرام نے پوری دنیا میں جس انداز میں کام کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے دین کو آگے پھیلایا، انہوں نے بڑوں کی تربیت کی، انہوں نے بچوں کی جس انداز میں تربیت کی، آج اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلیں اور پھر سے وہی اسلوب اختیار کریں جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات ببرکات کا جو طریقہ ہے، خود اللہ کریم کی ذات ببرکات نے قرآن مجید میں فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو رب کی طرف بلاؤ، یہ مبلغین کے لیے ہے، تم لوگوں کو رب کے قریب کرو، بالحکمت، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، اور احسن طریقے کے ساتھ، احسن واعظ کے ساتھ، یعنی مبلغین کے لیے، علماء کے لیے، اساتذہ کے لیے، معاشرے کے بڑے لوگوں کے لیے اللہ کریم نے ایک اصول مقرر کیا کہ تم میرے پیغام کے داعی ہو اور تم نے لوگوں کو مجھ تک پہنچانا ہے، تو ذرا حکمت سے کام لینا اور اچھی بات کر کے لوگوں کو میرے قریب کرنا۔ خود اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام جلال والے تھے، فرمایا فرعون کے پاس جا رہے ہو، اذهبا الی فرعون انہ طغی فقولا لہ قولا لینا، تم دونوں فرعون کے پاس جا رہے ہو، اس نے بغاوت کی ہے، تو جب اس کے پاس جانا تو قولا لینا، نرم زبان سے بات کرنا، لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ اسے نصیحت آ جائے، پنجابی میں شاید بندے دا پتر بن جائے۔ فرعون اتنا بڑا بدبخت جو ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، تو اس کے لیے بھی حکم تھا کہ پیارے موسیٰ ذرا نرمی سے، پیار سے، شاید اس رستے پہ آ جائے۔ تو فرعون کے لیے ہمیں یہ حکم ہے کہ اس سے بھی ہم کوشش کریں حد المقدور کہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ راہ راست کی طرف آ جائے۔ تو عام مسلمانوں کو جو تھوڑی بہت اگر ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو ان کو دین کی طرف لے کے آنا اور نمازی بنانا اور نیک بنانا، اس پر تو زیادہ لچک کی ضرورت ہے، زیادہ نرمی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں بسا اوقات اسلوب یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے آیا ہے تو وہ بچے کو بازو سے پکڑ کے ایسے پیچھے پھینکے گا، چل پیچھے، اور اتنے سخت لہجے میں کہ بچے کی دوبارہ ہمت نہیں پڑے گی میں مسجد کی طرف جاؤں۔ اس کی بجائے ہم وہ اسلوب اختیار کریں جو ہمارے بزرگوں کا ہے اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات کا ہے۔ آپ دیکھیں ایک نوجوان حضور کی بارگاہ میں آیا، نئی نئی جوانی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے اس نے اذن لی بالزنا یا رسول اللہ، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، اس نے آ کے کہا کہ مجھے زنا کی اجازت دیں۔ قادوا یقتلوا، تو جب اس نے اس قسم کی غلط بات کی تو قریب تھا کہ لوگ اسے پکڑ کے مار مار کے قتل کر دیتے، یعنی جلال میں فوری طور پہ مارنے لگے۔
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تبلیغ دیکھیے کیا تھا. سرکار نے سب کو روک دیا, رکو بھائی رکو. اس نوجوان کو قریب کیا اور فرمایا اتحبہ لامک, بیٹا یہ بتا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جو فعل تو کسی اور کے گھر میں کرنا چاہتا ہے وہی برا فعل کوئی تیری والدہ کے ساتھ کرے؟ فقال لا انا لا احب, کہنے لگا نہیں حضور میں یہ تو بالکل پسند نہیں کرتا. فرمایا تحبہ لبنتک, کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی ہو اور کوئی تیری بیٹی کی طرف انگشت نمائی کرے؟ فقال انا لا احب, نہیں حضور میں یہ تو بالکل پسند نہیں کرتا کہ میری بیٹی اور اس کے ساتھ کوئی ایسی بدسلوکی کرے. فرمایا تو اپنی ہمشیرہ کے حوالے سے اتحبہ لاختک, تیری ہمشیرہ کی طرف کوئی یاوہ گوئی کرے؟ انا لا احب, نہیں حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور آگے مثالیں دیتے گئے, کیا کوئی تیری خالہ کی طرف دیکھے, تیری پھوپھی کی طرف دیکھے, تو خواتین والے رشتے گنائے اور اسے بات سمجھ بھی آ گئی. اس نے کہا حضور نہیں میں تو یہ کبھی برداشت نہیں کروں گا. فرمایا اگر تجھے یہ پسند نہیں ہے تو پھر کسی کو بھی یہ پسند نہیں ہے. جس طرف بھی تو بری نظر سے دیکھے گا تو وہ کسی نہ کسی کی تو بیٹی ہوگی, کسی نہ کسی کی بہن ہوگی, کسی نہ کسی کی ماں ہوگی, کسی نہ کسی کی وہ عزیزہ تو ہوگی. تو پھر سرکار نے مارا نہیں بلکہ اس کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھا, سر پہ دست شفقت رکھ کے پھر حضور دست مبارک اس کے سینے پہ لے آئے اور اس بچے کے سینے پہ رکھ کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی, یا اللہ کریم اس کے سینے کو روشن کر دے, گناہ سے دور کر دے, اس کی فرج کی حفاظت کر دے, گناہوں سے پاک کر دے, بچا لے. بس حضور کی دعا کی بات تھی. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں ہم نے ساری زندگی مدینہ طیبہ میں اس نوجوان کو آنکھیں اوپر کر کے چلتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. اللہ اکبر, بنا دیا. پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ, دلیل کے ساتھ. حسنین کریمین کا واقعہ محرم الحرام کے آخری میرے خیال میں ایام ہیں, تو جہاں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں ہم ان سے سیکھتے نہیں. حسنین کریمین بزرگ بابے کو دیکھتے ہیں, اس نے وضو صحیح نہیں کیا تو سختی نہیں کی, بابا جی آپ کو وضو نہیں کرنا تھا, آپ بابے ہو گئے, بزرگ ہو گئے اور حال یہ ہے کہ وضو آپ کو آتا نہیں ہے. نہیں, کیا کیا, بابا جی سے کہنے لگے بابا جی ہم دونوں وضو کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہم دونوں کو دیکھیں اور دیکھ کر بتائیں اچھا وضو کس کا ہے. بابا جی نے دیکھنا شروع کر دیا, جی میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں. دونوں شہزادوں نے وضو کیا, بابا جی کو سمجھ آ گئی. ادھر وضو مکمل ہوا, ادھر بابا جی جو ہیں وہ قدم پکڑ کے کھڑے ہیں اور کہا نہیں آپ کے وضو تو اعلیٰ ہیں, میرے وضو میں کمی تھی, مجھے سمجھ آ گئی ہے. حالانکہ وہ تو مالک ہیں جنتوں کے, وہ چاہتے تو جو چاہتے وہی ہو جاتا, مگر انہوں نے کون سا اسلوب اختیار کیا؟ محبت کا, پیار کا, تربیت کا, خیر خواہی کا. جتنے بھی ہم بزرگ دیکھتے ہیں, اولیاء دیکھتے ہیں, صوفیاء دیکھتے ہیں, تو انہوں نے اپنا پیغام محبت سے ہی آگے پہنچایا. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ, آپ سے کسی نے عرض کیا حضور وہ فلاں ایک شخص ہے
اور وہ آپ کے بارے میں بد زبانی کرتا ہے، مطلب گالیاں دیتا ہے، آپ تھوڑا سا حکم کریں، سختی کریں۔ آپ نے فرمایا اگر وہ ہمارے راستے میں کانٹے بچھائے اور ہم بھی کانٹے بچھانا شروع کر دیں تو دنیا تو ساری کانٹوں سے بھر جائے۔ آپ نے اس کے گھر کھجوروں کا ایک ٹوکرا تحفے کے طور پہ بھیجا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی آپ آ رہے ہیں، اتنے بڑے ولیوں کے امام آ رہے ہیں، ایک نوجوان کو دیکھا جو میوزک سارنگی بجا رہا تھا، آپ وہاں سے گزرے، اس نے پوچھا بابا جی آبادی کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا ادھر آبادی ہے، ادھر قبرستان تھا۔ چند قدم دیکھ کے اس نے کہا ادھر تو قبرستان ہے۔ وہ بڑے غصے میں آیا اور وہ جو بانسری تھی وہ توڑ دی آپ کے سر پہ مار کے، اور کچھ بکتا ہوا چل پڑا۔ جب شہر قریب آیا تو آپ نے فرمایا بس اب تم اپنے گھر چلے جاؤ اور مجھے بتاؤ کدھر تمہارا گھر ہے، یہ آبادی ہے، چلے۔ ادھر لوگوں نے دیکھ لیا اور انہوں نے ان کے ہاتھ چومے، حضرت سیدنا بایزید بسطامی کے ادب کیا۔ اب اس کو پتہ چلا کہ میں نے جو غلطی کی ہے، یہ تو بہت بڑے ولی ہیں حضرت بایزید بسطامی، سارا شہر ان کا خادم اور نوکر ہے، مرید ہے۔ ادھر آپ گھر گئے اور گھر جا کے آپ نے اس کے لیے سویٹ ڈش بنوائی، وہ بھیجی اور ساتھ کچھ پیسے بھیجے اور کہا کہ جو میں نے تمہیں کہا تھا نا آبادی ادھر ہے، تو ادھر قبرستان تھا، تو اصل میں میرا مقصد تجھے بتانے کا یہ تھا اصل آبادی ادھر ہی ہے، جو ادھر شہروں میں انہوں نے بھی ادھر ہی آنا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ پیسے میں نے اس لیے بھیجے ہیں کہ تیرا یہ بربط ٹوٹ گیا ہے، تو اور لے لینا۔ اور سویٹ ڈش جو بھیجی ہے، حلوہ بنا کے تیرے لیے، یہ اس لیے بھیجا ہے کہ تیرے دل کو تکلیف ہوئی ہوگی تو یہ تھوڑی سی چیزیں کھا لے تاکہ تیرے دل کی وہ پریشانی کم ہو جائے۔ تو آپ کے قدموں میں لگ کر وہ توبہ تائب ہو گیا، نیک بن گیا، متقی بن گیا۔ ہمارے صوفیاء زبان میں دوسرے سے جیتا نہیں کرتے تھے۔ بندوں کی کوشش ہوتی ہے تقریر کر کے، دلیل دے کے اگلے کو چپ کرا دینا، اعلان کر دینا فلاں جیت گیا ہے، فلاں بڑا یہ ہے وہ ہے۔ وہ دل جیتتے تھے اور بندے کو رب کے قریب کر دیتے تھے، اور ان کا اصل مقصد بھی یہی ہوتا تھا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، لوگوں کی مشکلوں کو دور کرنا، تلخیوں کو دور کرنا۔ حضرت سیدنا غوث اعظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں لوگ آپ کے پاس آتے ہیں۔ ایک شخص آیا، عرض کی حضرت میں دریا پار کرنے کے لیے جب وہاں پہنچا تو ملا کہنے لگا کہ کشتی پار لے کے جاؤں گا مگر اتنے پیسے لوں گا، تو زیادہ پیسے وہ اتنے تو میرے پاس نہیں ہیں۔ تو حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ سارے جتنے پیسے اس نے مانگے یہ مجھ سے لے، اس کو دے، تجھے پار کر دے، پار لے جائے، اور اس کو یہ بھی بتا دو کہ آئندہ جب بھی کوئی مسافر آئے اور اس کے پاس پیسے نہ ہوں، اسے منزل پہ پہنچا کر آگے لے جانا تیرا کام ہے، اس کا کرایہ دینا میرا کام ہے۔ صوفیاء نے تو اس طرح لوگوں کو بچایا۔ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، بادشاہ نے جس وقت ملتان پہ حملہ کیا تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے پہلے روک دیا اور کہا بتا تو حملہ کر کے کیا لے گا؟ کہا بادشاہ حملہ کرتے ہی اس لیے ہیں کہ سونا چاندی ملے۔ کہا کتنا سونا چاندی چاہیے؟ اتنا۔ فرمایا یہ سارا تجھے میں دے دیتا ہوں، اس ملتان شہر کو چھوڑ کر کہیں اور جا کے حملہ کر۔
تو اس پورے ایریے کو بچا لیا۔ دولت کی ان کے ہاں وقت نہیں ہوتی، بندوں کی وقت ہوتی ہے، اور بندوں کی وقت سے بھی بڑھ کر ان ہستیوں کے ہاں جس چیز کی وقت ہوتی ہے وہ اخلاق عالیہ کی ہوتی ہے۔ اخلاق، اقتدار نہیں، اقدار اعلیٰ ہوں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل جو سفیر تھے امام حسین پاک کے، تو جب آپ نے سفیر بنا کے بھیجا تو امام مسلم بن عقیل نے وہاں جس وقت جا کے لوگوں کی بیعت کی تو 40,000 بندوں نے بیعت کی، اور وہاں جس ہستی نے آپ کا استقبال کیا ان کا نام تھا حضرت ہانی، جو صحابی رسول تھے، 90 سال ان کی عمر تھی۔ لوگوں نے بیعت کی، اور پھر ہوا کیا کہ چند دن بعد ابن زیاد آ گیا، عبید اللہ بن زیاد، یزید نے اسے گورنر بنا کے بھیجا۔ اس بدبخت نے آتے ہی تقریر کی کہ جس نے امام حسین کی بیعت کی تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کے بچے ذبح کر دوں گا، ان کی عورتیں جو ہیں وہ باندیاں بنا لوں گا، مکانوں کو آگ لگا دوں گا۔ ایسی سخت تقریر کی کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے بیعت کی تھی وہ بیعت توڑ کے ادھر چلے گئے۔ امام مسلم بن عقیل نماز شروع کرتے ہیں تو پیچھے ہزاروں بندے ہیں، جب سلام پھیر کے پیچھے دیکھتے ہیں بندہ ایک بھی نہیں ہے۔ حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم بن عقیل سے کہا، حضور بندے کل تک ہمارے ساتھ تھے، آج عبید اللہ بن زیاد کے ساتھ ہو گئے ہیں، میں ایک مشورہ دیتا ہوں، یہ جو ابن زیاد ہے نا، ابن زیاد گورنر، یہ بڑا خبیث آدمی ہے، بدبخت ہے، اس کی تقریر کی وجہ سے سارا کام خراب ہوا ہے، اگر اس کو قتل کر دیا جائے تو بندے واپس ہمارے پاس آ جائیں گے، اور یہ 50,000 60,000 یہ بہت بڑا لشکر ہے، تو ہم فتح یاب ہو جائیں گے، اس کو قتل کر دیا جائے، اور میرے پاس ایک اس کا گر ہے۔ امام مسلم بن عقیل نے فرمایا کیا گر ہے؟ کہا میرے پاس گر یہ ہے کہ ابن زیاد کا میرے ساتھ تعلق ہے، اور اسے میری بیماری کی خبر بھی پہنچ چکی ہے، وہ میرا حال پوچھنے آئے گا، اور جب وہ یہاں آئے گا ملنے کے لیے، ادھر کرسی پہ میں بیٹھ جاؤں گا، درمیان میں ٹیبل رکھوں گا، دوسری طرف کرسی پہ وہ بیٹھ جائے گا، پیچھے پردہ ہوگا، پردے کے پیچھے آپ کھڑے ہو جانا تلوار لے کر، میں باتوں باتوں میں اپنی پگڑی اتار کے ٹیبل پہ رکھوں گا، جیسے ہی پگڑی اتار کے رکھوں تو آپ تلوار سے اس کی گردن اڑا دینا۔ اتنی دیر میں دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے، گورنر آ گیا جی آپ کا حال پوچھنے کے لیے۔ انہوں نے جلدی جلدی ادھر کرسی رکھی، ٹیبل رکھا، ادھر کرسی رکھی، پیچھے پردے کے پیچھے امام مسلم بن عقیل کو کھڑا کر دیا۔ ابن زیاد آیا، پوچھنے لگا جی آپ کا کیا حال ہے، سنا ہے آپ کی صحت خراب ہو گئی تھی۔ کہا ہاں جی طبیعت خراب تھی، اب پہلے سے بہتر ہے۔ تو باتوں باتوں میں آپ نے پگڑی اتار کے ٹیبل پہ رکھی۔ حضرت امام مسلم بن عقیل نے تلوار نہ چلائی، انہوں نے دوبارہ پگڑی سر پہ رکھ کے تھوڑی دیر بعد پھر پگڑی ٹیبل پہ رکھی، تیسری بار بھی رکھی، امام مسلم بن عقیل نے تلوار نہ چلائی۔ ابن زیاد کو شک پڑ گیا، اس نے کہا جی آپ پگڑی بار بار اتارتے ہیں، کوئی بات لگتی ہے مجھے۔ اوکے، اٹھ کے تیزی کے ساتھ نکل گیا۔ جب وہ گیا، حضرت ہانی نے حضرت امام مسلم بن عقیل سے عرض کیا، حضرت بڑا اچھا موقع تھا، بڑا نایاب موقع تھا، تلوار سے اس کی گردن اڑا دیتے، فتنہ ختم ہو جاتا، سارے لوگ دوبارہ بیعت کر کے ہم فتح کر لیتے۔ امام مسلم بن عقیل کا جواب سنیے، یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے اس کی گردن پہ تلوار نہیں چلائی، اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ تھی وہ اس وقت مہمان بن کر ہمارے ہاں آیا ہوا تھا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لوگ ہیں، اہل بیت اطہار میں سے ہیں، پیچھے سے وار کرنا یہ ہماری طبیعت میں شامل ہی نہیں ہے، پشت پہ وار کرنا یہ ہمیں آتا ہی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں ان لوگوں نے اس خطرناک ترین ماحول میں بھی اپنی اقدار اور اپنی روایات کو ختم نہیں کیا، بلکہ انہیں زندہ رکھا۔ اپنی بچوں کی، نسلوں کی، لوگوں کی تربیت امام حسین پاک نے آخری خطبے میں بھی اپنی
ہمشیرہ کو یہ وصیت کی کہ میری بہن پردے کا خیال رکھنا، پردے کا خیال رکھنا۔ اور پھر یہی سلسلہ خیر آگے چل رہا ہے، لوگوں کا خیال، لوگوں کے عقائد و نظریات کا خیال، اور سب سے بڑی چیز صوفیاء کے ہاں جو درس محبت اور لوگوں کی تربیت کا معیار ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بہت بڑا جملہ ہے۔ کسی عالم دین نے آ کے عرض کی، حضور مجھے اجازت دیں، میں نے فلاں بستی میں جا کر تبلیغ کرنی ہے، اجازت دیں فلاں بستی میں جا کے دین کا کام کروں، تبلیغ کروں۔ آپ نے فرمایا میری طرف سے تمہیں اجازت ہے، ایک وصیت کرتا ہوں۔ حضور حکم کریں۔ فرمایا وصیت یہ ہے، جہاں جا کے بھی تبلیغ کرو کوشش کرنا کہ تمہیں بولنا نہ پڑے۔ کیا مطلب؟ تمہارا کردار بتائے، تمہارا کردار، تمہاری گفتار، تمہارے معاملات، تمہارا لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، تمہارا لوگوں کے ساتھ لین دین، تم کسی کے ساتھ دھوکہ تو نہیں کرتے، کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کرتے، کسی کا مال تو نہیں دباتے، کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کرتے۔ سب سے بڑی چیز ولایت میں یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے نافع کتنے ہیں، یعنی دوسروں کو نفع کتنا دیتے ہیں، دوسروں کو فائدہ کتنا دیتے ہیں۔ اور اساتذہ کے لیے، بزرگوں کے لیے، بڑوں کے لیے تو یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کتنے نرم ہیں، کتنی خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ہمارے بابا جی حضور گنج کرم پاک سیدنا محمد اسماعیل شاہ صاحب البخاری حضرت کرما والے سرکار رحمہ اللہ تعالی، آپ نے اپنے ڈیرے پر ایک بندہ رکھا ہوا تھا، بابا دھنا مل اس کا نام تھا۔ اوپر سے وہ سکھ تھا، ہندو تھا، اندر سے وہ مسلمان تھا۔ اور آپ نے کہا تھا تم نے ذرا لوگوں کے سامنے اظہار بھی نہیں کرنا جو ہندو آتے ہیں۔ کیوں؟ ہندو آپ کے پاس آتے تھے تو آپ ان کے لیے بھی دعائے خیر کرتے تھے، اور اصل میں وہ دعائے ہدایت ہوتی تھی، مشکلیں ان کی بھی ٹل جاتی تھی۔ تو پھر ساتھ آپ فرماتے تھے کہ لنگر بھی کر کے جاؤ، اور یہ جو لنگر کی برکت ہے نا، یہ بہت بڑی برکت ہے۔ یہ جو صوفیاء کا لنگر ہوتا ہے نا، یہ سارے کا سارا شفا ہوتا ہے۔ اور حضور گنج کرم پاک بابا جی کرما والوں نے تو حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جس وقت فرمایا نا شاہ جی اب لنگر شروع کریں کرما والا شریف، تو عرض کی حضور لنگر میں شروع کروں گا پر میری ایک شرط ہے۔ مرید بھی لاڈلے تھے۔ شاہ جی بتائیں آپ کی کیا شرط ہے، کیا چاہتے ہیں؟ کہا میرا لنگر وہ ہو جو بھی میرا لنگر آ کے کھائے، کرما والا شریف سے لنگر آ کے کھائے، اگر جسمانی بیماری ہو تو جسمانی بیماری دور ہو جائے، روحانی بیماری ہو تو روحانی بیماری دور ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ تو جب ہندو آتے تھے، سکھ آتے تھے، تو آپ ان کو بھی لنگر کی آفر کرتے، اور ہندو جو ہیں وہ مسلمانوں کے برتنوں میں کھانا وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ تو بابا جی جانتے تھے، آپ فرماتے تھے بھئی آپ کا لنگر جو ہے نا وہ بابا دھنا مل جو ہے آپ کا، وہ اس کے گھر ہے، آپ ادھر جائیں۔ تو خوش ہو کے وہ ادھر جاتے کہ اپنی برادری کا بندہ ہے، تو اس کے گھر جا کے لنگر کرتے، مگر لنگر تو کرما والا شریف کا تھا۔ تو جیسے ہی وہ لنگر کھاتے جاتے تو دل میں نور اتر جاتا، ادھر کھانا کھاتے اور اگلی نماز آپ کے پیچھے آ کے پڑھتے، مسلمان ہو جاتے۔ ہمارے بزرگوں نے اس طرح دشمنوں کو قریب کر کے مسلمان کیا، ان کے مسائل کو سنا، حل کیا، شفقت کی، محبت کی، اخوت کے ساتھ معاملات کو حل کر دیا۔ عام لوگ آج بھی کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں، جی وہ بابا جی نے ایسے کیا، بابا جی نے ایسے کیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا تھی، اس طریقے سے وہ لوگوں کو مسلمان کر لیتے تھے، قریب کر لیتے تھے۔
بڑی بڑی ہماری عظیم ہستیاں، حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جس پتن پہ آئے، پتن کہتے ہیں دریا کا کنارہ جہاں کشتیاں آ کے ٹھہرتی ہیں، اسے پتن کہتے ہیں۔ پتن تو اور بھی بڑے ہیں، پر جہاں بابا فرید آئے وہ پاک پتن بن گیا، کیونکہ پاک بندہ آیا نا، پاکوں کا دامن جہاں پہ لگ جائے وہ شہری پاک پتن بن جاتا ہے۔ برکتیں تو آپ کے ہاں ادھر سے کوئی آ رہا ہے، ادھر سے کوئی آ رہا ہے، فیض جاری ہے، اور اس فیض کے صدقے وہ مسلمان ہو رہا ہے۔ کتنا خوبصورت تربیت کا جملہ ہے، اولیاء کا یہ درس محبت۔ کینچی تحفے میں پیش کی کسی نے، حضور بڑے اچھے لوہے کی کینچی ہے، آپ نے فرمایا مجھے کینچی نہ دو، مجھے تحفہ دینا ہے تو مجھے سوئی دو۔ کیوں؟ فرمایا کینچی کا کام کاٹنا ہے اور سوئی کا کام جوڑنا ہے، ہم جوڑنے والے ہیں، ہم توڑنے والے نہیں۔ تو اس ایک جملے میں آپ نے سارا فلسفہ تصوف بیان کر دیا۔ صوفیاء کا کیا کام ہوتا ہے، بزرگوں کا کیا کام ہوتا ہے، کہ اس طرح حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ تبلیغ کر رہے ہیں، تو آپ کو پتہ چلا کہ فلاں جو شخص ہے اس کی 4 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا ہے ہی نہیں، تو اس وجہ سے وہ دکھی ہے۔ تو آپ نے ایک جملے میں اس کا دل جیت لیا اور اس کے لیے برکتیں اور اس کی حقیقی برکت بھی سامنے ظاہر کر دی۔ آپ نے فرمایا بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو۔ اب وہ دکھی تھا بیچارہ، اس نے کہا حضور میں کیسے خوش قسمت ہوں؟ فرمایا بھائی تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ جس کو ایک بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ ایک بیٹی اس کے اور دوزخ کے درمیان میں دیوار بن جاتی ہے، حجاب بن جاتی ہے۔ تم تو بڑے خوش قسمت ہو، اللہ نے تمہیں 4 حجاب دوزخ سے دور کر دیا ہے، تمہارے اور دوزخ کے درمیان میں 4 پردے رکھ دیے۔ اب اس کی ذہن میں یہ اہمیت آئی کہ ہاں میں نے اس پہلو سے تو دیکھا نہیں۔ تو آج بھی ہمارے ہاں کچھ لوگ اس طرح کی وہ باتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بیٹی پیدا ہو گئی اس پہ پریشانی ہو گئی، اور بیٹا نہ ہوا بیٹی نہ ہوئی اس پہ کبھی طلاقیں ہو جاتی ہیں، آپس میں تلخیاں اور لڑائیاں اور فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ نہیں، ہم جن بزرگوں کے ماننے والے ہیں، جن اولیاء کے ماننے والے ہیں، تو وہ تو لوگوں کے دلوں کو جوڑنے والے ہیں، وہ لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے والے ہیں، وہ تلخیاں مٹانے والے ہیں۔ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیف دے دیتے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ بندہ کس معاملے میں پریشان ہے، تو اس معاملے میں ہم اس کو تنگ کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے ہم لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں، پٹی کریں۔ دنیا تو پہلے ہی بڑی دکھی ہے، اور ابھی تو یہ جو سیلاب کی صورتحال ہے، یہ آدھے سے زیادہ پاکستان اس وقت اس کرب میں مبتلا ہو چکا ہے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں، ہزارہا بستیاں اجڑ چکی ہیں، شہروں کے شہر بہہ رہے ہیں پانی میں۔ ہم یہاں گھروں میں بیٹھے ہیں نا، ہم باتیں تو واقعی کر سکتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کئی راتوں سے جو لوگ سڑک پہ بیٹھے ہیں، یا کسی کا بیٹا جو ہے پانی میں بہہ گیا، کسی کی ماں بہہ گئی، کسی کا بھائی بہہ گیا، ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ جس نے ساری زندگی بنا کے ایک مکان بنایا ہوگا، جوڑا ہوگا، اور سارے کا سارا مکان، بیٹی کے جہیز کے سامان، کاغذات سب کچھ گیا ایک ہی جھٹکے میں، بھئی اس کی تو ساری زندگی، ساری کائنات ہی چلی گئی۔ تو ان لمحات میں ہمیں چاہیے کہ ہم دوسروں کے غم جو ہیں وہ بانٹیں، عملاً بانٹیں، اور اگر ہم وہاں نہ پہنچ سکیں دور سے بانٹیں، وہ بھی نہ کر سکیں دعا تو کریں کم از کم۔ ہمارا طریقہ کار یہ ہے، آئے دن میں ایک بندے نے بات کی، مجھے بڑی تکلیف ہوئی، پھر میں نے اسے سمجھایا
ایک کار اسی طرح جو ہے وہ بہتی جا رہی ہے، کار ایک بہتی ہوئی جا رہی ہے سیلاب میں۔ میں نے کہا بڑے افسوس کی بات ہے، یہ دیکھیں ایک نئی کار ہے اور کس طرح یہ دریا کے اندر۔ کہنے لگا حرامدی ہوئے گی، معاذ اللہ سبحانہ۔ میں نے کہا وہ بیچارہ جس کا سرمایہ حیات لٹ گیا اسے کتنا دکھ ہوگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ببرکاتہ حدیث پاک میں ہے، کبھی کبھی کسی کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو عذاب میں بروں کے ساتھ اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں، اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں، پھر ان کا حساب آخرت میں ہوگا کہ یہ اچھے تھے، ان کو چلو اچھے کھاتے میں ڈال دیا جائے، مگر پکڑ میں کئی بار سارے رگڑے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ پہ ابھی وہ عذاب مسلط نہیں ہوا تو معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، یا اللہ کرم فرما، ان لوگوں کے حال پہ بھی کرم فرما، دل میں کم از کم دکھ محسوس تو کریں۔ 5 بھائی یار جس گھر میں، وہ بیچارے 4 گھنٹے تک چیختے پکارتے رہے، اور ان کی عیاشیوں اور فحاشیوں کے لیے تو پاکستان کے سارے ہیلی کاپٹر اور طیارے حاضر ہیں، مگر قوم کے 5 بھائی جس گھر سے اکٹھے بیچارے ڈوب گئے پکارتے ہوئے، ان کا والی وارث کیا بنے گا؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا من لم یہتم بامور المسلمین فلیس منا، مسلمانوں کے دکھ میں جس کو دکھ نہیں ہوتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، مسلمانوں کے غم میں جسے غم نہیں ہوتا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو غم زدہ تو ہوں کم از کم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے جو دین دیا ہے اس میں یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ایک کو تکلیف ہو تو دوسرے کو ہو، یہ جسد واحد کی طرح ہے، جسد واحد بھی ایک جسم۔ اب کوئی ہاتھ پہ ادھر سوئی چبھوئے تو کیا صرف اس ہتھیلی کو تکلیف ہوگی یا پورے جسم کو ہوگی؟ پورے جسم کو ہوگی نا۔ تو سارے مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں، اس کا مطلب ہے ایک کو تکلیف ہو تو سب کو ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں نہیں ہوتی تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہو تو اس کٹے ہوئے ہاتھ کو جو مرضی چبھوئے تو بندے کے دوسرے وجود کو پتہ نہیں چلتا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اسلام کے وجود سے کٹ چکے ہیں۔ اگر آپ کو دکھ تکلیف نہیں ہوتی تو آپ اسلام کے وجود سے کٹ چکے ہیں۔ ان کی تکلیف میں تکلیف ہونا، ان کی پریشانی میں بندے کا پریشان ہونا یہ ضروری ہے، اور پھر ان کے لیے دعا کریں، استغفار کریں، دعا کریں، اور عملی ان کے لیے اقدامات اس کے لیے بھی کوشش کریں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ بروز اتوار سیلاب متاثرین کے لیے امدادی کیمپ لگایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہیں ڈارا والا میں، دعوت اسلامی کے زیر اہتمام۔ سب دوستوں سے اپیل ہے کہ اس میں آپ تمام احباب شامل ہوں۔ ہمارے کاشف بھائی ہیں تو دعوت اسلامی کی کوششیں اس میں بڑی الحمدللہ نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح ہماری اور مذہبی جماعتیں اختلافات سے بالاتر ہو کر، کسی کا تعلق دعوت اسلامی سے ہے، کسی کا تعلق منہاج القرآن سے ہے، کسی کا تعلق الخدمت فاؤنڈیشن سے ہے، کسی کا تعلق جو ہے وہ JDC سے ہے، کسی کا تعلق جماعت اسلامی سے ہے، کوئی کسی بھی مسلک سے ہے۔ اس وقت وہاں پہ جو لوگ بہہ رہے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور ایز اے مسلم ان کی مدد کرنا ہم سب پہ لازم ہے۔ اور ایک میں بات اور بھی آپ سے کہہ دوں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں عملاً وہاں پر اس وقت جو پہنچ کر مدد کر رہے ہیں وہ سارے مذہبی لوگ ہی ہیں۔ میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا اور میرا دل رونے لگا۔ اس بیچارے کا اپنا گھر بہہ گیا تھا اور وہ لوگوں کے گھروں کو بچا رہا تھا۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ مولانا صاحب، حضرت صاحب، آپ کا تو اپنا گھر تو بہہ گیا ہے۔ اس نے کہا میرا تو بہہ گیا ہے، چلو اسی کا بچ جائے۔ اس کو بچانے میں اس کا مطلب کیا ہوا؟
وہ غامدی فکر کے لوگ، وہ مرزا ٹائپ لوگ، وہ بدبخت لبرل لوگ، وہ جو دن رات اسلام کے خلاف اور مذہبی لوگوں کے خلاف اور دینداروں کے خلاف اور مدرسوں کے خلاف، جن کی روزی ہی اس بات پہ ہے کہ مذہبی لوگوں کو رگڑا دو اور ان کے خلاف زبان درازی کرو، ان میں سے ایک بھی نظر نہیں آ رہا، ایک بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور عملاً اگر ان لوگوں کو بچانے کے لیے کچھ نظر آ رہے ہیں تو وہ مدرسے کے لوگ ہیں، وہ علماء ہیں، وہ وہاں کی، ابھی پیر سواگ کے آستانے سے اعلان ہوا، وہاں پہ 1500 سے زیادہ لوگ ابھی کھانا کھا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ جتنے بھی سیلاب متاثرین ہیں وہ سب یہاں آ جائیں، جتنے بھی ہیں تو ہم سب کو کھانا کھلائیں گے۔ آستانے تونسا شریف وہاں سارا ڈوب گیا، مگر حضرت خواجہ سلیمان تونسوی ان کے دربار پہ آج بھی لنگر بانٹا جا رہا ہے لوگوں کے لیے۔ اولیاء صوفیاء ان کی درگاہیں، وہاں پہ لنگر کھانے چل رہے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں، اس مشکل کی گھڑی میں جو لوگ صرف فوٹو سیشن کروا کے جا رہے ہیں وہ آپ کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ وہی مذہبی لوگ جو وہاں پہ تحریک لبیک کے، آپ دیکھیں کہ وہ لوگ وہ کتنے لمبے ٹرکوں میں وہاں جا کر ان لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کسی بھی کوئی تحریک کا یا تنظیم کا ہے۔ ایک چیز آپ دیکھیں گے، مذہبی لوگ، اللہ ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے، کیونکہ جو لبرل اور دشمن، اسلام دشمن قوتیں ہیں، وہ تو چاہتے ہیں کسی طریقے سے پاکستان تباہ ہو، تو ان کے لیے تو آسانی ہے، ٹھیک ہے جتنی جلدی تباہ ہو، ان کا مشن بھی تباہ کرنا ہے، سیلاب کا مشن بھی یہی ہے، تو وہ تو ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے اس موقع پہ یہ بھی دیکھنا ہے کہ اصل میں اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اصل میں لوگوں کا، دوسروں کا خیر خواہ کون ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بھی یہ لوگ مسلمان مسجد میں آتے ہیں تو امام مسجد ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، قاری ہو، وہ انہیں ایک ہی تلقین کرتا ہے، کیا؟ کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کا بھلا کرتا ہے۔ خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے کے لیے بھلائی کا کام کرتا ہے، دوسرے کو خیر بانٹتا ہے۔ تو ہم نے اس موقع پہ خیر بھی بانٹنی ہے۔ اور ایک اور پیغام میں آخر میں دینا چاہوں گا مبلغین کے حوالے سے، چونکہ آج کی نشست میں تھی، ہمارے صوفیاء کرام، اللہ تعالیٰ تونسا شریف کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جتنے ضلع مظفر گڑھ، راجن پور اور آگے صوبہ بلوچستان سارا مظلوم، صوبہ سندھ، ڈیرہ اسماعیل خان اور ڈیرہ غازی خان، اس کی کتنی آبادیاں ہیں، فاضل پور، یہ سارے علاقے، اللہ تعالیٰ ان سب آبادیوں کی حفاظت فرمائے، ان علاقوں کی حفاظت فرمائے، ان بچوں کی، نوجوانوں کی، بزرگوں کی، عورتوں کی عزتوں کی۔ ایک وہاں کی ڈاکٹر بیچاری، اس کا میں نے کالم پڑھا، میں بڑا پریشان ہوا، اس نے کہا ہم نے ساری زندگی لوگوں کو دیا تھا، تو ایز اے ڈاکٹر اس نے کہا میری اچھی سیلری تھی، میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر، تو ہم نے رزق بانٹا تھا، مگر آج 3 دن ہو گئے ہم سڑک پہ ہیں اور ہاتھ ایسے کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، دینے والے ہاتھ لینے والے ہو گئے چند دنوں میں۔ یہ بڑے سانحات ہیں اور اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں۔ میں جو پیغام اصل میں ایک اور دینا چاہ رہا تھا وہ یہ، ان صوفیاء کا انداز محبت اور انداز تبلیغ، ان کی ہمیشہ کوشش یہ ہے کہ بندوں کو رب کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور بندوں کو توڑا نہ جائے، مایوس نہ کیا جائے۔ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایسے گزر رہے تھے، ایک نوجوان، اس نے دیکھا بیری ہے تو اس نے بیری پہ پتھر مارا تاکہ بیر گریں، اور تو وہ بیری کے تو پتھر نہ لگا، وہ حضرت خواجہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے لگ گیا، اور جب آپ کے لگا تو خون کا فوارہ نکلا، اور وہ نوجوان ڈر کے بھاگ پڑا کہ مجھ سے کتنا بڑا جرم ہوا، پتھر حضرت خواجہ پیر پٹھان سرکار آپ کے لگ گیا۔ جب وہ بھاگنے لگا تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ سلیمان توسوی، آپ نے کہا بیٹا بھاگنا نہیں ہے، رک ادھر آ، بھاگنا نہیں، یہ بتا کہ تو نے یہ پتھر مارا کیوں تھا؟
اس نے عرض کی حضور مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے معاف کر دیں۔ فرمایا نہیں مجھے یہ بتا یہ پتھر مارا کیوں تھا؟ کہا حضور پتھر میں نے مارا تھا سچی بات ہے اس لیے کہ پتھر بیری کو لگے گا تو بیری مجھے بیر دے گی۔ فرمایا اچھا پتھر بیری کے لگے تو بیری بیر دیتی ہے اور پیر پٹھان کے لگے تو میں تجھے کچھ بھی نہ دوں، پھر مجھ سے تو یہ بیری اچھی ہو گئی، بیری تو بیر دیتی ہے اور میں تجھے کچھ بھی نہ دوں۔ تو ادھر آؤ، قریب بلایا، سینے سے لگایا اور مقام ولایت پہ پہنچا دیا۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے، اساتذہ کے لیے پیغام ہے۔ ہمارے استاد محترم قاری لیاقت علی نقشبندی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے حفظ کے استاد ہیں۔ قاری مزمل نقشبندی صاحب چشتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں ان اساتذہ کو بھی وصیت کرتا ہوں، اپنے حفظ کے جہاں بھی میں جاتا ہوں ان اساتذہ کو بھی وصیت کرتا ہوں، بچوں کو قرآن کے قریب کریں، بچوں کو متنفر نہ کریں، باغی نہ بنائیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے، میں ان حافظوں سے، علماء سے، قاریوں سے کہتا ہوں کہ آپ مارکیٹنگ دیکھیں، اس وقت کیا مارکیٹ میں ہو رہا ہے۔ آپ ڈنڈا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچے کو کان پکڑا کے پھینٹی لگا رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، سختی کر رہے ہیں، جبکہ وہ بچہ جو آپ کے پاس آیا ہے نا وہ پرائیویٹ سکول سے پڑھ کے آ رہا ہے، تو وہاں میڈمیں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے رخسار پر سٹار بنا رہی ہیں، اسکولوں میں کڈز روم بنائے گئے ہیں، بچوں کے لیے وہاں کھلونے رکھے گئے ہیں، بچوں کو وہاں سلوٹ کیا جاتا ہے، بچوں کو صبح ویلکم کیا جاتا ہے، بچوں کو دوپہر میں وہاں پہ کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے۔ تو وہ بچے جو اتنے اچھے ماحول میں، اتنے دلچسپ ماحول میں، کڈز روم میں، وہاں پہ کھیل کود کے اور اچھے مناظر دیکھ کر وہاں سے آپ کے پاس آ رہے ہیں، اور آپ وحشیانہ سلوک کر کے ڈنڈوں کے ساتھ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ بچے قرآن سے دور ہو جائیں اور پھر ان انگریزوں کے حوالے کر دیے جائیں۔ انگریزوں سے مراد یہ نہیں، مطلب انگریزی کلچر کے حوالے کر دیے جائیں۔ تو آپ کو تو ضرورت تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو اختیار کرتے۔ حضور نے جب ایک نوجوان نے اس طرح کی بات کی تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، سینے پہ رکھا، سینہ روشن کر دیا اور صحابہ کرام کو کہا نہیں اس کو مارنا نہیں ہے، اور اسے پیار سے پھر پڑھا بھی دیا، سکھا بھی دیا۔ تو یہ بڑی ذمہ داری ہے۔ بچے جو آپ کے پاس آتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، یہ دین کی امانت ہیں۔ ان بچوں کو آپ محنت کر کے پیار محبت کے ساتھ پڑھائیں، اور کبھی بھی حفظ کرنے والے بچے کو گالی نہ دیں۔ کیوں؟ اس بچے نے مبلغ بننا ہے۔ لوگ جب بچہ آپ کے مدرسے میں بھیجتے ہیں تو ان کا مقصد صرف حافظ بنانا نہیں ہوتا، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے یہ بچہ ہم آپ کو دے رہے ہیں یہ دین کا عالم بنے۔ تو وہاں اس ماحول میں جو سیکھے گا کل وہ وہی آ کے کرے گا۔ تو اگر وہ وہاں پہ سیکھ رہا ہے کہ گالیاں اور تشدد اور سختی، تو کل کو کیا ہوگا؟ وہ وہی کچھ کرے گا۔ تو اس لیے میں گزارش کروں گا کہ دین کا صحیح پیغام یہی ہے کہ محبت، پیار اور اخوت کے ساتھ، اور ہم نے وہاں اپنے ادارے میں یہ کر کے دیکھا، قطن مار پہ پابندی، بچوں کو حوصلہ دیا۔ میں نے وہاں اپنے ادارے میں نے کہا جو بچہ یہاں پہ آ کر 40 دن تک باجماعت نماز پڑھے گا تو ہم اسے ایک سائیکل تحفے میں دیں گے۔ تو جناب اس اعلان کے بعد کوئی اس محلے میں، حالانکہ چند گھر ہیں مگر 200 سے زیادہ بچے مسجد میں جمع ہو گئے۔ وہی بچے اب نعتیں پڑھتے ہیں، حفظ کر رہے ہیں۔ سختی ہے کہ بلکہ قبلہ سلیم صاحب سے ایک دن میں نے گزارش کی تھی، میں نے کہا ہم نے تو اپنی مسجد میں یہ بھی کیا ہے کہ جو بچہ پہلی صف میں آ کے بیٹھا ہے تو بعد میں اگر کوئی بابا بھی آ گیا ہے نا تو اس کو پکڑ کے پیچھے نہیں کرے گا، وہ اس کا حق ہے، وہ ادھر ہی کھڑا ہو کے پڑھے نماز۔ اگرچہ اب ہم نے حضرت قبلہ کے حکم پر ان بچوں کو بھی وصیت کر دی ہے کہ بیٹا ٹھیک ہے آپ کو صف سے پیچھے کوئی نہیں کرے گا، کسی کی یہ جرت نہیں کہ آپ کو پکڑ کے کہے پیچھے چل، مگر کوئی بزرگ بابا آ جائے یا کوئی بڑا آ جائے تو آپ نے از راہ احترام خود ہی ان کو آگے جگہ دے دینی ہے۔
آپ کی حکم کے بعد ہم نے اس کو تھوڑا سا کر لیا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں اس ماحول کو پیدا کریں، بچوں کو سختی اور ڈانٹ اس کی بجائے ان میں شوق پیدا کریں کہ بیٹا اگر آپ نے تبارک اللہ جی صورت مجھے یاد کر کے سنا دی تو میں آپ کو یہ گفٹ دوں گا، جیسے اسکولوں میں آپ کرتے ہیں تو دین کے معاملے میں بھی تھوڑا سا کریں۔ بیٹا اگر آپ نے فرسٹ پوزیشن لے لی آپ نے 5 کلاس میں تو میں آپ کو سائیکل، تو آپ اس طرح تو کرتے ہیں نا، تو تھوڑا سا دین کی طرف بھی کر لیں کہ اگر آپ نے 1 پارہ حفظ کر لیا تو میں آپ کے لیے یہ پیکج، ترکی کے صدر نے تھوڑا سا یہ کام کیا تھا، اس نے وہاں پہ اعلان کر دیا کہ جو بچہ قرآن کا حافظ بنے گا میں اسے سائیکل انعام میں دوں گا، تو اس ایک اعلان کے بعد یکدم قرآن کے حفظ کی شرح چڑھ گئی، اور ترکی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کیسے تیزی کے ساتھ ابھرتا جا رہا ہے۔ تو ہم سب اپنے اپنے گھروں میں کم از کم اس بات کا اہتمام کریں، اپنے بچوں کو مارنے کی بجائے، تشدد کی بجائے، پھینٹی لگانے کی بجائے ترغیب پیدا کریں، ترغیب، شوق اور ایک مقابلے کی فضا، اس سے بچے زیادہ سیکھتے ہیں، بہتر سیکھتے ہیں اور ان کو فائدہ بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات بھی بچوں کے ساتھ شفقت کرتے ہوئے انہیں اس شوق کے انداز میں قریب کرتے تھے تاکہ ان کے اندر ہمدردی پیدا ہو اور جذبہ پیدا ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس وقت غزوہ بدر میں جا رہے تھے تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کے اندر یہ شوق تھا، شوق، حالانکہ قتل سے سخت کون سی بات ہوتی ہے، جنگوں میں تو قتل ہوتے ہیں نا، مگر ان کے اندر شوق پیدا کیا گیا تھا، تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا قد اگرچہ مجھ سے بڑا ہے پر ذرا ہماری کشتی کروا کے دیکھیں، فن مجھے زیادہ آتا ہے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حضور کے ساتھ تعلق بھی بڑا پیارا تھا کہ وہ اپنا اظہار کر سکے، اور پھر سرکار نے فرمایا چلو بھائی تم کشتی کر کے دکھاؤ، تو پھر اس نے دوسرے کو کہا یار تو لمبے قد کی وجہ سے چلا ہی جائے گا، تو تھوڑا سا مجھے موقع دے میں تجھے گرا لوں تاکہ میں بھی تیرے ساتھ چلا جاؤں۔ تو اس شوق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات برکات نے ان بچوں کو اتنا بڑا مقام عطا کیا، اور پھر اس قوم کو اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ وہ پوری دنیا کے اوپر اس وقت میں چھا گئے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نسلوں کی تربیت کی طرف آئیں، تربیت کی طرف سوچیں، اور یہ جو ہم موبائل پہ ان کا وقت سارا ویڈیوز اور غلط کاری اور اس طرف گزار دیتے ہیں، اس کی بجائے ان بچوں کو ہم نماز، روزہ اور دین کی طرف اس کی تلقین کی کچھ نہ کچھ کوشش کرتے رہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے جو چند باتیں، وہ لمبا واقعہ ہے تو اگلے درس پہ ہم رکھ لیں گے، 2 منٹ کا نہیں ہے، وہ 15-20 منٹ لگ جائیں گے۔ تو آخری شعر میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں۔ ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا، ان کی مہکنے دل کے، وما علینا الا البلاغ المبین۔